اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 267 نمبر کی آیت ہے یہ کہ اے ایمان والو، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے پاک و صاف حالت میں، حالت میں، حلال مال دیا ہے تمہیں، اور جو تم اپنی کمائی سے اس کو کماتے ہو، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے۔ تو کمائی میں تو ظاہر ہے کہ انسان تو تجارت کرتا ہے، جو آمدنی ہوتی ہے یا ملازمت سے جو ملتا ہے وہ سب آ جائے گا۔ دوسرا، زمین سے نکالنے میں پیداوار آ جائے گی، جانوروں کے پالنے کا نظام آ جائے گا، اس میں اگر کوئی زمین سے معدنیات وغیرہ نکلتی ہیں تو وہ سب چیزیں آ جائیں گی، یا اور بھی جتنی بھی تجارت کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، زمین کے پیداوار سے جن کا تعلق ہے، وہ سب اس میں آ جائیں گی۔ اور دیکھو، تم ایسا مت کرنا کہ خرچ کرنے میں وہ چیز دو جو تمہیں خود پسند نہیں ہو، خبیث ہو وہ۔ خبیث کا مطلب یہ جو چیز طبیعت کے اعتبار سے بھی بری ہو اور اسلام کے لحاظ سے بھی نجس ہو، اور تم اس کو لینا بھی نہیں چاہو گے۔ یعنی اگر تم ایسی کوئی چیز لیتے ہو جس کو بالکل کہتے ہیں بھگتانے کے لیے دے دیا، اور تمہیں خود لینا پسند نہیں ہو، تو ایسی چیز مت دینا، بلکہ جو چیز دو اچھی بھلے انداز میں اور بھلی چیز دو۔ اور اگر تم ایسا کوئی چیز لینا پڑ جائے تمہیں تو آنکھیں بند کر کے لوگے، ایسا مت کرنا تم۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی غنی ہے اور حمید ہے۔ اس میں 268 میں بڑی اہم بات اللہ نے کہی ہے کہ شیطان کی طرف سے اصل میں یہ گھپلا جو ڈالا جاتا ہے، خوف ڈالا جاتا ہے کہ بھائی بچا لو ورنہ لٹ جاؤ گے، بچے گا نہیں، کام نہیں آئے گا، کل کی ضرورتیں کون پوری کرے گا اگر تم نے بچایا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے، اور جب ڈراتا ہے تو کہتا ہے کہ فحاشی کرو۔ فحاشی کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بری بھی ہو اور کھلے عام کی جائے، فحش بات یعنی۔ لیکن یہاں پر شیطان کیا کہتا ہے بھائی دیکھو، جھوٹ نہیں بولو گے تو کام نہیں چلے گا، دیکھو دھوکہ نہیں دو گے تو کام نہیں چلے گا، پھر اس کے بعد دوسرا کا مال لوٹو گے نہیں تو پیسے نہیں ملیں گے۔ تو گویا تمہیں وہ حلال سے ہٹا کر برائی پہ لے کے آتا ہے، اور یہ کہتا ہے اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کی بات کو مانو گے تو تمہیں دے گا جتنا لکھا ہوا ہے تمہارے لیے، اور اس کے ساتھ مغفرت بھی دے گا اور فضل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ہمارا حق نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کے طور پر دے دے، اور وہ مال بھی ہو سکتا ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، اور جو مال ملا ہے اس میں برکت بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے۔ پھر اس کو اللہ نے ایک بڑی خوبی کی بات بتائی ہے 269 میں کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے اگر کسی کو نواز دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حکمت ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ حکمت ملے گی کہاں سے؟ فلاسفر سے نہیں ملتی حکمت، فلسفیوں سے نہیں ملتی، بلکہ حکمت کا سرچشمہ وہ ہے جو حکیم ہے، تو وہاں سے وہ دیتا ہے۔ اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ان اصولوں کو کہتے ہیں جن کی بنیادوں پر انسان ناپنے کا پیمانہ بناتا ہے، حلال حرام کا، حق اور باطل کا، اچھی اور بری چیز کا۔ یعنی وہ اصول جن کی بنیاد پر انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر رکنا ہے اور کہاں پر چلنا ہے، کہاں پر کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جس کو حکمت سے نواز دیا جائے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی کو حکمت مل جائے تو سمجھو کہ اس کو بہت زیادہ خیر مل گیا۔ اسی شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا چاہتا ہے تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو حکمت میں دوسرا تعلق جڑ گیا کہ جب حکمت ہمیں معلوم ہو گئی تو حکمت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا دین، اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے طریقے کیا ہے؟ تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ پیدا کرنا، اور یہی حکمت ہے۔ اور یہ بات انہی کو یاد دہانی ان کے کام آتی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور عقل کو اپنا رہنما بناتے ہیں، یا اپنے عقل کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ 270 ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یا تم نے کوئی نظر مان لی ہے اس کو تم نے پورا کر دیا ہے، وما نذرتم من نذر، کہ اگر تم نے کوئی نظر مانی تھی اور اس کو تم نے دے دیا تو تم اس کو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس بات کو جانتا ہے۔ فإن اللہ یعلم، اور جو ظالم ہوتے ہیں ان کی کوئی مددگاری کے لیے آ نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، اللہ کرے گا نہیں اور کسی اور سے مدد ملے گی نہیں۔ یہاں پر نظر جو ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ خود اپنے طور پر ذمے کر لیں کہ بھائی فلاں مجھے خبر مل گئی، یا فلاں اچھی بات ہو گئی، یا فلاں مجھے کامیابی ہو گئی تو اتنا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا یا صدقہ دوں گا، تو اس کو نظر کہتے ہیں۔ تو نظر ماننا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب نظر مان لی جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ حرام کی ہو تو پھر نہیں کرنا چاہیے اسے، بلکہ اسی جگہ کفارہ دینا چاہیے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں چھپا کے ہی دینا چاہیے یا کھول کے بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اگر تم صدقات کو سب کے سامنے دو اور لوگوں کو پتہ چل جائے تم دے رہے ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
اور اگر تم چھپا کے دیتے ہو اور فقراء کو دیتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے. یعنی اگر ایک آدمی صدقہ دے رہا ہے اور اس لیے دے رہا ہے کہ مثلا ایک آدمی کی مدد کی ضرورت ہے، آپ نے دیا تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ ہمیں بھی دینا چاہیے، تو اگر آپ کی یہ نیت اچھی ہے تو دکھاوے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دکھاوا اس لیے کہ لوگ آپ کا تعریف کریں گے، آپ کے بارے میں تذکرہ کریں گے، تو وہ خراب ہو جائے گا. اور چھپا کے دینے میں بھی یہ ہے کہ اگر آدمی چھپا کے دے رہا ہے اور اس لیے دے رہا ہے کہ اس کا نام نہ آئے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر چھپا کے دیا تاکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات تھی جو مثلا غلط قسم کی دے رہا تھا تو وہ بھی غلط ہوگی. تو فقراء کو ملنا چاہیے، اصل بات تو یہ ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس صدقے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو اور بیماریوں کو کفارہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ پوری محنت کر رہے ہیں اور آپ نے ذرہ برابر کمی نہیں کرتے لوگوں کو بلانے میں، سمجھانے میں، ان کے پیچھے لگ جانے میں، لیکن پھر بھی آپ کی بات نہیں مانتے. تو اے نبی، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو لازماً ان کی ہدایت ان کے دل میں ڈال دیں. آپ ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن چلنے کا فیصلہ وہ خود ہی کریں گے، اور اس کے چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت اس کے دل میں ڈالتا ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں قبولیت ہے اور کس میں نہیں ہے. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. اب یہ بہت اہم بات اللہ نے کہی کہ خرچ تمہارے دوسروں کو نہیں مل رہا، اصلاً یہ تمہارے فائدے کی طرف لوٹ کر آئے گا. اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ صرف ہونا چاہیے کاہے کے لیے کہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خیر کا خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو تمہیں پورا لوٹا دے گا اور کوئی اس میں زیادتی نہیں ہوگی. للفقراء، اور کن کو تمہیں دینا چاہیے؟ وہ ایسے فقراء ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی مطلب یہ کہ تیاریوں میں نکلے ہوئے تھے، اللہ کام کر رہے تھے، اللہ کے لیے خدمت کر رہے تھے، لیکن ان کے راستے کٹ گئے، اسباب میسر نہیں آئے ان کو. جیسے آج کل کرونا میں ہے، بہت سے لوگوں کی مثلا مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، مختلف قسم کے ادارے ہیں، ان کی مطلب یہ کہ جو آمدنیاں تھیں وہ کم ہو گئیں، یا وہ لوگ جو ان کے خرچے پہ چلتے تھے ان کی تنخواہیں ملازمتیں چلی گئیں. تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ان کے لیے، اور جو زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے اور راستے ان کے لیے بند ہو گئے، آگے جانا مشکل ہو گیا ہے. یحسبهم الجاہل، اور ایسے لوگوں کو تو خاص طور سے تم مدد کرو جن کو کوئی یہ سمجھا کہ یہ بڑے مالدار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانگ نہیں رہے تھے. تعفف کا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو وہ پہلو بچاتے ہیں کہ کسی کے سامنے بالکل کوئی ان کو ترس کھا کے دے دے، لیکن ضرورت مند ہے. تعرفہم بسیماہم، کہ تم ان کی حالتوں سے اور ان کے چہرے سے، ان کے مہرے سے تم ان کو پہچان لوگے. اور وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے جاتے ہیں اور گڑ گڑا کر اور بہت عاجزی کے ساتھ نہیں مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کے راہ میں جو خرچ کرو گے خیر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اور مومنین کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال اپنا خرچ کرتے ہیں، رات میں، دن میں، چھپے ہو کر، چھپ کر اور کھل کر، تو اللہ تعالیٰ کا اجر ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. ان کو نہ تو خوف ہوگا، خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والی چیز ہے اس سے خوف کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اور غم نہیں ہوگا، غم وہ ہوتا ہے جو پچھلے کوئی چیزیں تھیں، کھو گئیں، چلی گئیں، نکل گئیں ہاتھ سے، اس پر ایک انسان کو غم ہی رہتا ہے. تو غم کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دے گا. اور خوف کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا تحفظ دے دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انفاق کے بالکل اپوزٹ کیا چیز ہے، مال بچانا. اور مال بچانے کی سب سے بدترین شکل کیا ہے؟ وہ ہے اس کو سود پہ دینا. سود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے پیسہ دیا اور پیسے کے بدلے میں بڑھا کے واپس لیا، یہ سود ہے. یعنی سود تجارت نہیں ہوتی. تجارت میں تو آدمی پیسہ سامان پہ لگاتا ہے اور سامان بیچتا ہے اور سامان سے نفع لیتا ہے. یہاں پیسے سے پیسہ کماتا ہے. تو پیسے سے جو بھی پیسہ کمایا جائے گا، خواہ وہ قرض کی شکل میں ہو، خواہ وہ مطلب یہ کہ بینک سے لون کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، وہ سود ہے. تو سود اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں جو چیز بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا نام ہے بڑھنا، لیکن ہمارے نزدیک اس کا نام ہے گھٹنا. اور انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کر دینا. تو ہمارے نزدیک خرچ کرنے کا مطلب ہے جانا، لیکن ہماری ڈیفینیشن میں اس کا مطلب ہے بچ جانا. تو جو لوگ سود کو کھاتے ہیں، ابھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ صرف سود کھانا حرام ہے اسلام میں. تو دیکھیے، کھانے کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ سب سے بڑا ذریعہ جو ہوتا ہے استعمال کا وہ کھانا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سود سے گھر بنانا یا سود سے کپڑا خریدنا یا گاڑی خریدنا جائز ہو جائے گا. اور اسی میں یہ کہنا کہ صاحب سود جو ہے وہ دینے کے بارے میں تو حکم نہیں ہے، لینے کے بارے میں ہے. دونوں باتیں حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ لینے والا، دینے والا، اسی گواہی دینے والا سب اس میں شریک ہیں برابر کے. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بالکل ان کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کہ شیطان نے کسی کو چھو دیا اور وہ بالکل بوکھلا گیا، پاگل ہو گیا. یعنی شیطان نے جب ان کو وغلا دیا تو وغلانے میں ان کو ساری ان کی ہوش غائب ہو گیا، سمجھداری چلی گئی اور ساری چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور بالکل عجیب قسم کے عجیب اول جلول سے کام کرنے لگے. شیطان نے ان کو چھو لیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے حواس کھو دیے ہیں. یتخبطہ شیطان فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا جہنم ٹھکانہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اور انہوں نے اسی تخبط کا، شیطان کی لاجک کا ایک نظارہ یہ پیش کرتے ہیں وہ، کہ وہ کہتے ہیں بھائی سود اور ربا میں فرق، سود میں اور خرید فروخت میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو حرام کرتا ہے اور خرید فروخت کو حلال کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اللہ کے پاس سے اس کو یہ نصیحت کسی کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اس کام سے رک جاتا ہے، تو اگر پچھلے گناہ کچھ سے ہوئے تھے، پچھلے لین دین ہوئے تھے، تو اس پر ہم پکڑ نہیں کریں گے، لیکن آج سے ہم اس کی پکڑ کریں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملے اللہ کے پاس ہی اس کے جائیں گے، اللہ ہی فیصلہ کرے گا کیا ہونا ہے۔ جی فمن عاد فاولئک اصحاب النار، تو اب جو پلٹ کر پھر دوبارہ آئے گا، پھر اسی کام پہ جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم ٹھکانہ بنائی ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ نے یہ اصول بتا دیا 276 میں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتا ہے، مار دیتا ہے، اس کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی وہ برکت اس میں جتنی آپ کو نظر آتی ہے۔ دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہ حکومتیں کتنے بلین کماتی ہیں، اور ایک سیلاب آتا ہے، ایک ہریکین آتا ہے، ایک زلزلہ آتا ہے، اور اس سے 10 گنا جو ہے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے سود کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ صدقات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہوں اور گناہوں پہ بہت زیادہ جانے والے ہوں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ہم نے اپنا اجر، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور وہ خوف کی بات نہیں ہے ان کو، نہ غم کی بات ہونی چاہیے۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو تمہارے پاس اگر تم نے لیا تھا اور کچھ میں سے ابھی لینے سے کچھ سود لینے کا ڈیو ہے، اس پر واپسی ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کی ملا نہیں ہے، تو اب اس کو چھوڑ دو، اب مت لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، یہ 279 کی آیت ہے 79، کہ اگر اب اس کے بعد بھی تم ہماری بات نہیں سنتے ہو، ہمارے حکم پہ عمل نہیں کرتے ہو، تو بھئی یہ سمجھ لو تم اس سود کو لے کر اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر جو ان کا کیپٹل تھا، جو اصل مال تھا، وہ لینے کا ان کو حق ہے، جس میں نہ تو وہ ظلم کرے، نہ ان پہ کوئی ظلم کرے۔ یعنی اسلام نے بڑا زبردست اصول بتایا مالیات میں کہ دو طرفہ طور پر ہونا چاہیے، کہ اگر خسارہ ہو تو دونوں کا ہو، نفع ہو تو دونوں کا ہو، یہ نہیں کہ ایک طرف والے پہ تو سب بوجھ ڈال دیا اور دوسرے والا بالکل آزاد ہے۔ اسی کو حدیث شریف میں بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو تمہیں ضرر ہو نہ ان کو ضرر ہو، دونوں کو برابر رہے۔ واتقوا، یہ آخری آیتوں میں سے قرآن کی جو بہت ہی آخر میں جس کا نزول ہوا ہے 281 نمبر کی، کہ دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے پلٹ کے جانا ہے، اور اس دن جو انسان نے کمایا ہوگا سب اس کا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ صورت ہے جو قرآن کی بہت لمبی آیتوں میں سے ہے، 282 کی آیت ہے، یہ قرض کے بارے میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب تم کسی سے قرض لو تو اس کا کوئی مدت مقرر کر لو، اس کی مدت ہونی چاہیے کہ مثلا 1 سال 2 سال 6 مہینے جو بھی ہے، تو تم اس کام کو لکھ لیا کرو۔ یہ اسلام نے بہت اہم حکم دیا ہے۔ ہمارے عام طور سے لوگ بھروسہ کرتے ہیں ایک دوسرے پر اور چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں جب مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ مقدمے میں ثبوت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ فاکتبوہ، اس کو تم ضرور لکھ لو، اور اگر تم نہیں لکھ سکتے تو ایک آدمی ہو جو لکھنے والا ہو، اس سے تم لکھنے پڑھنے والا ہو، اس کے ساتھ لکھ لو، اور اس کو چاہیے کہ وہ انصاف سے لکھے، یعنی جو تاریخ ہے، جو مقرر مقدار ہے، جو لیا جائے گا، کس کو لیا جا رہا ہے، کوئی گواہی ہو تو وہ لے لے۔ ولا یاب کاتبون، اور جو آدمی جو اس کام کو لکھنے کے لیے جس کو ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں پریشانی میں نہ ڈالے، یعنی ایسا نہیں کرے کہ وہ جو ہے وہ یہ کہے کہ بھائی میں ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کل آؤں گا، اور دیکھیے مجھے بڑی مصروفیتیں ہیں۔ اگر وہ اس کو نہیں ہو تو کسی اور کے پاس چلے جائیں، لیکن خواہ مخواہ کی ٹال مٹول نہ کرے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کے بعد وَلَا یکتب کما علمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو علم دیا ہے لکھنے کا اس سے وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس آدمی کو اگر کسی کو اس کا املا کرنا ہے، یعنی اس کو مطلب چاہیے کہ وہ لکھانے والا ہوتا ہے، جیسے ڈکٹیٹ کر رہا ہے ایک آدمی کہ بھائی دیکھیے یہ لکھیے، تو وہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ اسی طرح سے لکھے جو حق طریقے پر ہے، اپنے رب سے وہ بھی ڈرتا رہے، اور کوئی کسی کی ڈنڈی نہیں مارے، کسی میں کمی نہیں کرے۔ اب اگر فرض کرے کہ حق جو تھا وہ کسی اس کے ذمے نکل رہا تھا، لیکن وہ حق بیچارہ لینے والا بڑا کمزور تھا، اس کے بعد مطلب وہ ضعیف تھا، کمزور کا مطلب یہ کہ ذہنی طور پر کمزور آدمی تھا، یعنی عقل کے لحاظ سے اتنا زیادہ نہیں تھا، یا یہ کہ وہ سفی تھا، سفی کا مطلب جس کے اندر مال دولت کے بارے میں اس کو ٹھیک سے اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، یا بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ، یا ضعیف ہو، اور ایسا کوئی اولا ستی، یا اگر وہ خود بتا نہیں سکتا ہو کہ کیسے اس کو لکھایا جائے، فلیملل، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو اس کا سرپرست ہو، ولی ہو، وہ انصاف کے ذریعے سے اس کی املا کروا دے، اس کو لکھوا دے۔
فلیوم ولی وستشہدوا شہیدین، اور تم اگر گواہی لینا ہو تو اس گواہی کے لیے 2 گواہ لے لو، 2 مردوں کو لے لو، وہ گواہی کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کو چاہیے گواہی دے دیں. اور اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو لے لو کہ جن سے تم شہادت لینے پہ تم تیار ہو جاؤ. اور 2 عورتوں کا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اگر ایک کو کچھ بھول لگ جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، دوسروں کے ذریعے سے اس میں ہو جائے. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک کے برابر ہے یا عورتیں کم ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو تحریر ہے اس میں کسی قسم کی شہادت ایسی کمزور نہ ہو جائے جس سے تحریر میں گڑبڑ ہو جائے اور ثابت کرنے والا ثابت نہ کر سکے. تو اس میں خواتین کو 2 وجہ سے روکا گیا. ایک تو یہ کہ وہ ہو سکتا ہے ان کو پوری اعداد و شمار پورے یاد نہ رہیں، تو ان کو 2 ہوں گی تو پوری ایک دوسرے کو یاد دلا دیں گی. دوسری بات یہ اگر گواہی دے کے جانا پڑے گا ان کو تو ایک عورت جانے کے مقابلے میں 2 ساتھ جائیں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ان کا زیادہ محفوظ رہے گا. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور دیکھو جب گواہوں کو کبھی مقدمہ چلا جائے عدالت میں تو گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ صاحب ہم نے لکھ تو دیا لیکن ہم تو نہیں جائیں گے گواہی دینے، نہیں، ان کو گواہی دینے جانا چاہیے. ولا تسموا ان تكتبوا صغيرا، اور کبھی نہ دیکھو تمہیں یہ بات بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اب $10 کیوں لکھیں، $100 کیوں لکھیں، 1000 ہوگا تو لکھیں گے. اللہ نے کہا دیکھو چھوٹی مقدار ہو، رقم ہو یا زیادہ ہو، لکھنے سے اکتاؤ نہیں، اور جو مدت ہے اس کتاب سے لکھ لیا کرو. کیوں؟ یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے اور گواہی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے. واقوموا للشہادۃ وادنیٰ اللہ ترتابوا، اور یہ اس لیے بہتر ہے کہ تم کسی شبہے میں نہ پڑو. دیکھیے یہاں پر وہ سبب آ گیا کہ 2 عورتوں کی گواہی کیوں کی گئی کہ کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے، تو شبہ سے بچانے کے لیے یہ کام کیا گیا. اس میں عورتوں کو یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حقیر ہیں یا کمتر ہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ ایک تو ان کو اس کا، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہیں عورتوں کے جو صرف عورتوں ہی کی گواہی سے چلیں گے. مثلا بچوں کی پیدائش کا معاملہ ہے، کسی کو دودھ پلایا اس کے معاملے ہیں، تو ایسے معاملات میں عورت کی گواہی اپنی جگہ پہ مکمل گواہی ہوگی. اگر تم اور دیکھو وشہدوا ذات بایعتم، اب اس اللہ تعالیٰ نے عجیب بات یہ کہی کہ اگر تمہیں کوئی ایسی تجارت ہو رہی، جیسے ابھی گئے بازار میں اور سبزی لی اور پیسے دے دیے اور آ گئے، تو اب ایسی کوئی تجارت جو لین دین کی مول تول ہوتا ہے سامنے ہو رہا ہے، پیسے دیے اور لے لیا، تو اگر اس میں تم لکھتے نہیں ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایسی چیز جس کا بعد میں مطالبہ ہوگا، جس کا بعد میں قرض ہوگا یا بعد میں حساب لینا ہوگا، تو اس کو ضرور لکھ لو. تو تجارت جو حاضرہ ہے اپنی سامنے کی، ابھی لین دین کی تازہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واشہدوا ذات بایعتم، جب آپس میں تم خرید فروخت کرو تو گواہی بنا لو. اب آج کل کے زمانے میں گواہی کیا ہے؟ مثلا یہ رسید آپ نے کاٹ لی، یا فرض کیجئے اس میں کسی آدمی کا آپ نے سگنیچر ہو گئے تو سگنیچر گواہی ہو گئی. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور دیکھو جو کاتب ہے اور جو گواہی ہے اس کو بھی تم اس کو ایذا مت ڈالو. اب معلوم ہو کہ اس کو خواہ پریشان کیے جا رہے ہو، یہ بھی مت کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بڑی گناہ کی بات ہوگی. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تم کو جو باتیں سکھا رہا ہے اس کو سیکھتے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے. اس کے بعد 283 آیت ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان سفر کی حالت میں قرض لینا پڑ گیا، ہمارے پاس کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی شہید گواہ بھی نہیں ہے اور لکھنے کا کام بھی نہیں ہے مثلا، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم نے کیا کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گواہی بنا لو، کاہے کی رہن دے کر، یعنی کوئی چیز گروی رکھ دو اپنی، ان کے بعد کوئی چیز رکھوا دی. تو اس میں کیا ہوگا کہ وہ ہوگی رہن، کہتے ہیں کسی چیز کی ضمانت کے لیے رکھنا. اسلام میں رہن کا مطلب یہ ہے اگر ایک آدمی نفس کی سامان لیا 200 کا اور گھڑی رکھوا دی، وہ گھڑی 300 کی تھی، اچھا آدمی واپس کر دے گا تو وہ گھڑی واپس مل جائے گی. اور اگر وہ گھڑی جو ہے وہ اس آدمی نے پیسے نہیں دیے تو یہ گھڑی بیچ کر آدمی 200 اس کو واپس کرے گا اور 200 اپنے رکھ لے گا. ایسی فرض کی کسی نے اپنی گاڑی کسی کو دے دی رہن میں، تو گاڑی اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو گاڑی کا خرچہ جو ہے جو رہن رکھنے والا ہے وہ خرچ کرے گا اس کے اوپر، پانی کا جو بھی خرچہ ہے. اور جب گاڑی واپس ہو جائے گی تو ختم ہو گئی. لیکن اگر گاڑی واپس نہیں ہوئی تو اس کو بیچ کے پھر اس کی جو قیمت ہوگی وہ اتنی رکھ کے باقی اس کو لوٹا دے گا. تو رہن جو ہے وہ تم رہن میں رکھ سکتے ہو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم ایک دوسرے پر امانت تمہیں اعتماد ہے، فَإِنْ أَمِنَ، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس شخص کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ لوٹا دے. یعنی آپ نے وہ اپنی ضمانت کسی ایک بات پہ رکھوا دی کہ بھائی آپ یہ اپنے پاس رکھ لیجئے، آپ میرے امانت دار ہوں گے. تو دونوں میں سے تیسرے نے جو رکھ لیا تو اس کو چاہیے کہ وہ امانت کو رکھے اور جب وہ مل جائے تو اس کو امانت کو لوٹا دے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تمہارا رب ہے وہ، اور کبھی گواہی کو چھپاؤ نہیں. اور جو چھپائے گا اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے دل میں ایک گناہ سمیٹ کے لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، جو تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی جو مطلب یہ کہ کچھ آیتیں سورہ بقرہ کی آخری ہیں، یہ بھی بڑی قیمتی آیتیں ہیں، بلکہ اس میں بعض بڑی تفصیلات آئی ہیں اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے سے گنجائش دی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے
اور اس سے اللہ تعالیٰ کہے کچھ کام کرو تو اس میں وہ اس کو کیا تعلیمات ہونی چاہیے. للہ ما فی السماوات ما فی الارض، دیکھو اللہ ہی کے لیے ساری چیزیں ہیں، آسمان کی بھی زمین کی بھی، اور خود زمین اور آسمان اس کے ہیں. تم اگر کوئی چیز کو ظاہر کر دو گے یا چھپا لو گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تم سے حساب لینے میں اس کو پوری معلومات ہے، تو وہ پورا حساب لے لے گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے. یہاں پر اللہ نے کہا جس کو چاہے گا معاف کرے گا، لیکن اللہ نے دوسری جگہ بتا دیا کہ ہم شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے جب تک انسان توبہ نہ کر لے. مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو ٹھیک ہے، مگر اگر شرک پہ مرے گا تو پھر ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ایمان کا کہ دیکھیے مومنین کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے، کیسے مومن ہوں گے. رسول پر ایمان لائیں، اور رسول پر جو اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائیں، اور یہ مانیں کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے. اے من ربہ والمؤمنون، تو آمن الرسول، تو رسول بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اور مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ کام کریں. کل آمن باللہ، یہ سب جو ہیں یعنی رسول جب بن جاتے ہیں تو وہ بھی ساری باتوں کا اقرار کرتے ہیں. کل آمن باللہ، یہ سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر لاتے ہیں، رسولوں پر لاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی رسول کو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی کو پکڑتے نہیں ہیں، ہم سب کو پکڑتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو اور بنی اسرائیل سے، تو انہوں نے کہا تھا ہم تو نہیں مانیں گے. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم یہ مت کرنا، تم یہ کہنا کہ ہم سن لیا اور ضرور مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور دیکھو تمہارا اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان پہ ذمہ داریاں شریعت میں ڈالی ہیں کوئی اسی گنجائش سے بڑھ کر نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا گنجائش ہے، اتنی ہی گنجائش کے مطابق شریعت میں ڈالی ہے. تو دو طرح کی ذمہ داریاں، ایک تو جو ہر انسان کر سکتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک انسان زیادہ بڑھ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے گنجائش پہ رکھا ہے کہا ہے کہ میڈیم لیول پہ، یعنی کم والے اور زیادہ کے بیچ میں رکھا ہے تاکہ زیادہ والا تو کر ہی لے گا لیکن کم والا بھی کر لے گا. ہاں کبھی کبھی کہ انسان کی مجبوریاں بن جاتی ہیں تو اس کے لیے الگ سے رخصت ہوتی ہے جو انفرادی طور پر ہوتی ہے. لہا ما کسبت، دیکھو تو انسان نے جو کچھ کمایا ہے وہ اس کے کام آئے گا، اور جو اس نے برے کام کیے ہیں وہ اس کے خلاف جائیں گے. اب ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ دیکھو تم نے یہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ بات مان تو لی لیکن ہم سے ہو سکتا ہے نہ کر سکیں تو ہم کیا کریں، ہمیں تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. تو آپ نے کہا دیکھو تم یہ دعا مانگو، اے اللہ ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے اس پہ پکڑ مت کیجیے گا، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ پکڑ مت کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم پہ ایسا بوجھ مت ڈالیے گا جو آپ نے پچھلے والوں پہ ڈالا تھا. بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ جب وہ گناہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان پر ایک سختی مسلط کر دیتا تھا، شریعت میں سخت احکام کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے تم یہ دعا مانگو اور میں تمہیں قبول کروں گا کہ میں تمہارے دین میں تمہاری غلطیوں کے باوجود بھی سختی کو بڑھاؤں گا نہیں. تو ہماری ایسی چیزوں کو مت لا دیجیے گا جو اس سے پہلے ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ جتنی ہماری گنجائش ہے طاقت ہے اس سے زیادہ ہم کو زور مت دیجیے گا ہمارے اوپر اٹھانے کا، اور ہم پھر اس کے باوجود بھی ہم سے کمزوری ہو سکتی ہے تو واعف عنا، ہم سے معافی لے لیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا، مغفرت کر دیجیے گا. ورحمنا، اے اللہ ہمارا معاملہ رحمت کا، آپ رحمت کے ساتھ کیجیے گا. انت مولانا، اور ہم مانتے ہیں کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آقا ہیں. دیکھیے ولی، مولا اور سب ایک ہی لفظ ہیں. اصل لفظ ہے ولی، اور ولی سے مولا بھی نکلا ہے. مولا بھی اسی کو کہتے ہیں جو ولی کو کہتے ہیں. اب ہم جب کسی کو کہتے ہیں مولوی تو یہ جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب میرا آقا، اور جب مولانا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے آقا. تو اب یہ لفظ تو اصلاً اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم اپنے آپس میں جیسے خاندان کے لیے جو ہمارا ولی ہوگا اس کو مولا کہہ سکتے ہیں، اور جو حکمراں ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، وہ سیاسی طور پر ہمارا ذمہ دار ہے. اور دینی طور پر اگر کوئی عالم ہے تو اس کو ہم مولانا کہہ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا مولانا اور اس کا مولانا ایک ہو گیا. اللہ کے لیے مولانا الگ چیز ہوئی، دوسروں کے لیے الگ ہوئی. تو اصل مولا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. فانصرنا، اے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیے قوم کافروں کے قوم پر. یعنی کفر کرنے والے جو ہیں وہ تو بڑی طاقتوں کے ساتھ ہیں، بڑے پلانوں کے ساتھ ہیں، لیکن اگر آپ کی مدد ہمارے ساتھ آ گئی تو ہم تھوڑی سی تیاری بھی کر لیں گے، تھوڑی سی ہمارے لیے ہماری اپنی ہوگی، کچھ آپ کی مدد ہوگی تو ہمیں اس کے ذریعے سے فتح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی. اب اس کے بعد یہ سورہ آل عمران ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں پہ سورہ آیت الکرسی کی آیتوں کو اللہ نے یہاں پھر دہرایا ہے. یہ الف لام میم حروف مقطعات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اتارے ہیں لیکن اس کے معنی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ضرور کوئی حکمت کی بات ہوگی. اللہ لا الہ الا هو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ، اور وہ حی ہے اور قیوم ہے. قیوم کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ ہمیشہ کھڑے رہنے والا، کسی سہارے کے بغیر. اس نے ایک کتاب کو تمہارے اے نبی تم پر اتارا ہے حق کے ساتھ، جو تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے تورات کو اتارا تھا، انجیل کو اتارا تھا.
اور ہدایت رکھی تھی ان کتابوں میں لوگوں کے لیے، اور ہم نے اس میں فرقان بھی رکھا تھا کہ حق اور باطل بھی سمجھ سکتے تھے اس ذریعے سے. لیکن وہ لوگ جو کتابوں کے اترنے کے بعد کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں، ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بہت جہاں پر معاف کرنے والا ہے وہیں انتقام اور سختی کرنے والا بھی ہے. لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، ہر چیز اللہ کی نظروں میں ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ. یہ آیت نمبر 6 ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہارا جسم بناتا ہے تو تمہاری تصویر سازی کرتا ہے، تمہاری صورتیں دیتا ہے. آپ دیکھیے اربوں انسان پیدا ہو رہے ہیں، اربوں انسانوں کی شکلیں الگ الگ ہیں لیکن ملتے جلتے بھی ہیں، اور ہر چیز کی ایک اپنی ایک شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. تو یہ صورت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو مصوری کرتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کے علاوہ کر سکے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ دیکھو قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہم نے اتاری ہیں. 7 نمبر آیت میں هو الذی انزل علیک الکتاب، دیکھو ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ بھی واضح ہوں اور جس کے معنی بھی ہماری نظر میں ہوں. مطلب پانی آپ کہیں گے تو پانی کا لفظ ہی معلوم ہے، پانی سے کیا چیز سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ گئے. لیکن تو محکم آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے احکام سے ہے، یعنی جن کا تعلق ہماری عبادتوں سے ہے، ہمارے معاملات سے ہے. لیکن اللہ نے کچھ آیتیں اتاری ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لفظ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. مثلا آسمان ہے، کرسی ہے اللہ کی، مثلا فرشتے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بارے میں ہمیں صرف ایمان رکھنا. تو ایمانیات جو ہماری زیادہ تر ہیں وہ متشابہات پر ہیں. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسی ہیں ویسی کے ویسی مان لینا ہے. اس کی حقیقت پہ ہم جائیں گے معلوم کرنے کی، ہم پریشان ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ متشابہات کی حقیقت تلاش کر لیں، تو وہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ فتنے میں پڑ جاتے ہیں. فتنہ ان کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ جتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقیقت دریافت کر لی اور وہ اور بھٹکتے جاتے ہیں اس سے. اور تعویل جو ہے حقیقت، تعویل کا مطلب ہوتا ہے حقیقت معلوم کرنا جو ہوتا ہے وہ آتا نہیں ان کو، جبکہ اس تعویل ایسی متشابہات کا اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ جو ہیں اپنے علم کے اندر بڑے مضبوط ہوتے ہیں. رسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کا علم بڑا مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس علم بھی جو سورسز ہیں اس کے وہ مضبوط ہوتے ہیں، اور سمجھنے کا ان کا انداز بڑا وہ ہوتا ہے، اور اس پر ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسوخ دیا وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم آپ کی باتوں پر، آپ نے جیسا بھی جو علم دیا ہے، جو آپ نے دیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. کل من عند ربنا، ہمارے پاس سے جو کچھ، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اور ایسی باتوں کی یاد دہانی عقل والے ہی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ٹیڑھ مت ڈال دیجیے گا، جبکہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے ہیں، اور ہم کو آپ اپنی طرف سے خاص اپنی نعمت سے نوازیے گا جو رحمت کی نعمت ہے، اور آپ تو بہت دینے والے ہیں. اے اللہ تعالیٰ، 8 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ قیامت کے دن سب کو جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، اور آپ تو اپنا وعدہ کبھی اپنا وعدہ خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے. آپ کریں گے بھی نہیں اور کرنا بھی نہیں چاہتے، اور آپ کا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے لیے یہ بات جو ہے یقینی طور پر طے ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، کافر، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن نہ تو ان کا مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولاد فائدہ پہنچائے گی اللہ کے مقابلے میں. اولئک ہم وقود النار، اور ان کو ہم جہنم میں، جو جہنم جو بھڑک رہی ہے اپنی جگہ پر، ان کو بھی ہم اسی کا ایندھن بنا دیں گے. اور تمہیں ہم طریقہ بتا دیتے ہیں کہ انسانوں کے بگڑنے کا راستہ ہم بتاتے ہیں، کیسے خاندان تاریخ بنتی ہے اور تاریخ میں اچھے اور کامیاب اور ناکام کون ہوتے ہیں. تو ہم تمہیں آل فرعون کا ایک راستہ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کہ ہم نے دنیا میں کتنا نوازا ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا. اور ان سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. تو ہم نے جب ان کے گناہوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا بلکہ دوسروں کو بھی وہ نیکی کرنے سے روکنے لگے، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور جب ہم پکڑتے ہیں تو سخت عذاب دیتے ہیں. تو اے نبی آپ لوگوں سے فرما دیجئے، جن لوگوں کے ساتھ یہ بدر کی بات ہے کہ جن لوگوں نے کفرو، جو لوگوں نے کفر کیا تھا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ جیت جائیں گے، جیسے آج ہو رہا ہے، کافر سمجھتے ہیں ہم تو چھائے ہوئے ہیں، ہم جیسے چاہیں گے مسلمانوں کو دبا لیں گے، ان کی حکومتوں کو گرا دیں گے، ان کو آپس میں لڑوا دیں گے. تو ان سے کہہ دیجئے کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے جب وہ مغلوب بنا دیے جائیں گے، ان کو غلبہ ختم کر دیا جائے گا، اور جہنم میں ان کو جمع کر دیا جائے گا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ان 2 گروہوں میں
جو ایک دوسرے سے جنگ کے میدان میں لڑے تھے. دو گروہ تھے, ایک مسلمانوں کا گروہ تھا بدر کے موقع پر, اور ایک وہ تھا جو اللہ کی, یہ پھر گروہ کون سا تھا جو اللہ کی خاطر لڑائی میں شریک ہوا تھا, اور ایک کافر کون سے تھے, دوسرا گروہ جو کافر تھے, اور وہ دیکھ رہے تھے یرونہم مثلہم رأی العین. تو ہم انہیں ایسا کیا کہ مسلمانوں کی تعداد ان کی نظر میں دگنی دکھنے لگی, انہیں 300 تھے ان کو 600 دکھنے لگے, اور مسلمانوں نے جب دیکھا کافروں کو تو ان کو لگا کہ یہ 1000 نہیں بلکہ یہ تو 300-400 ہی ہیں, یعنی ان کی تعداد اللہ نے کم دکھا دی. اس کے نتیجے مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور کافروں کی ہمت جو ہے ٹوٹ گئی. اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی مدد سے نواز دیتا ہے. یعنی اللہ کی مدد جو ہے ہزاروں طریقے سے آ سکتی ہے, تعداد سے بھی آ سکتی ہے, اپنے اللہ کے فرشتوں سے بھی آ سکتی ہے, اور اللہ دلوں میں روب ڈال دے اس سے بھی آ سکتی ہے. تو ایسی باتوں سے عبرت لینا چاہیے. لیکن وہ کون عبرت لیتا ہے؟ جو نگاہوں سے و بصیرت سے کام لیتے ہیں, جن کے اندر بصارت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے. دیکھو انسانی زندگی جو ہے اگر صرف انسانی زندگی تک تم اپنے آپ کو محدود رکھو گے تو یہ زندگی بڑی محدود ہے, لیکن اس میں چمک دمک بہت ہے, اس میں بڑی چیزیں ہیں کشش والی. تو زمین کی چیزوں میں لوگوں کے لیے بڑی کشمکش اور خوشتمائی دے دی گئی ہے. کیا ہے؟ مثلا عورتوں کی خواہش ہے, بچوں کی خواہش ہے, پھر اس کے بعد ڈھیر لگ جائیں سونے کے, چاندی کے, اور بڑے اچھے قسم کے اونچے درجے کے گھوڑے ہوں اور جانور ہوں ان کے پاس, اور ان کے پاس پیداوار کے سامان ہوں. لیکن یہ بات سمجھ لو, اگر تم یہیں تک دنیا کو رکھو گے تو دنیا صرف استعمال کی ہے, یعنی یہ دنیا استعمال ہوگی اور یہیں ختم ہو جائے گی. آخرت میں جو تم لے کے جاؤ گے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چاہتا ہے کہ تم اپنا انجام اچھا کرو, یعنی دنیا کو لے کر اس کو بدل لو, کنورٹ کر لو آخرت کی کامیابی میں. ان ساری چیزوں کو استعمال کرو, لیکن اس کو کاہے کے لیے کرو؟ شادی کرو, بچوں کو لو, سب چیزیں کماؤ, لیکن اس کے ذریعے سے آخرت کماؤ. اس کے بعد 15 نمبر کی آیت ہے کہ قل انبئکم, اے لوگو تم کو میں بتاؤں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کیا رکھا ہے, کیا خیر ہے. یعنی تم دنیا کی چیزیں اللہ نے دی ہیں تو اللہ کے پاس تو اور کچھ بھی ہے بہت دینے کو. یعنی اللہ نے جب دنیا اتنی بڑی بنائی ہے, اس قدر چیزیں بنائی ہیں, تو سوچو اس کی اور چیزیں کتنی ہوں گی. تو کیا خیر رکھا ہے تمہیں بتائیں ہم. الذین اتقوا عند ربہم, تو جو لوگ اللہ تقوی اختیار کریں گے ان کو ہم نے ایسی جنتوں میں, باغات میں ہم رکھیں گے ان کو لے جا کے, جس میں نہریں بہتی ہوں گی, اور ان کے بڑے ہی پاک و صاف جوڑے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے وہاں پر وہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے رضامند ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے. الذین یقولون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا, ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ اب آپ ہم سے مغفرت کا معاملہ فرمائیے گا. گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, کوتاہی ہو جاتی ہے, لیکن ہم توبہ کرتے ہیں, مان لیتے ہیں, تو معاف کر دیجیے گا, اور عذاب جہنم سے بچا لیجیے گا. اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبر پہ جمے رہتے ہیں, صبر کے ساتھ رہتے ہیں. جب موقع آتا ہے آزمائش کا, یہ صبر کے ساتھ جھیل جاتے ہیں. صبر کا مطلب کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا, اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جو لالچ ہے اس لالچ سے بچنے میں صبر کرنا, اور جو نیکی کرنے میں مشقت ہے اس مشقت کو برداشت کر لینا. یہ سب صبر کے درجے ہیں. بس صادقین, اور یہ اپنے وعدے میں سچے ہیں, اپنے قول کے سچے ہیں, اپنے دعوے میں سچے ہیں, اپنے جو وعدے کیے ہیں اللہ سے اس میں سچے ہیں. والقانتین, اور یہ اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہیں, اور بجا لانے میں عاجزی کے ساتھ بجاتے ہیں. یعنی کوئی اکڑ کے نہیں, بلکہ بہت ہی خوش ہو کے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی بالکل جیسے انکسار کے ساتھ کرتے ہیں, اور اپنے پیسوں میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں یہ. اور جب ان کا صبح ہوتی ہے تو صبح بھی یہ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کے ساتھ اٹھتے ہیں. سوئے تھے تو صبح اٹھ گئے تو ان سے یہ ہوا کہ لمحہ ہم نے رات تھوڑی سی گزاری ہے, ہو سکتا ہے ہم سے اس میں کوتاہی ہو, تو اتنی عبادت نہیں کر سکے ہوں, تو معاف کر دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. تو گواہی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو ہوتا ہے چیز کو دیکھ کر گواہی دینا, اور ایک ہوتا ہے چیز کے جان لینے سے, علم کے ذریعے سے گواہی دینا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو گواہی دے رہا ہے وہ تو اس کی حقیقت ہے, اور ہم جو گواہی دے رہے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی گواہی تو مان لو, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اس بات کی, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پہ قائم رہیں گے. قائماً بالقسط, وہ انصاف کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں, کھڑے رہتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, اور وہ عزیز اور حکیم ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دین دیے گئے, ان کے جو بھی نام رکھے جائیں, لیکن اصل جو دین ہے اللہ کا سب کے نزدیک جس کو اللہ نے دیا تھا وہ تھا اسلام. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا, اور اللہ کے آگے جھک کر اپنے آپ کو بچا لینا, یعنی محفوظ ہو جانا. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ, دیکھو اس سے پہلے اوت کتاب جن کو دی گئی تھی تورات اور انجیل, انہوں نے کیا کیا؟ کتاب ملنے کے بعد اللہ کی بات کی خلاف ورزی کی, اس کے خلاف کام کیا. حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, مگر انہوں نے سرکشی میں اور ضد میں یہ کام کیا. تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بہت ہی سخت حساب لینے والا ہے.
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، یہ آیت نمبر 20 ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ بحث بازی کریں، یعنی اگر آپ سے سوال جواب کریں، کوئی تھوڑا بہت اعتراض ہو، کوئی وضاحت لینا چاہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سے خواہ کی کٹ حجتی کریں، بحث بازی کریں، تو آپ یہ فرما دیں کہ بھائی میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دیا، اور جو مجھے ماننے والے ہیں وہ بھی اسی پہ قائم ہیں کہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ یہ فرما دیجئے ان لوگوں سے، اگر آپ یہ فرما دیں اپنی قوم سے اور جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہم تو اسلام لا چکے ہیں، اگر تم بھی اسلام لے آؤ تو پھر تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تو جو کتاب لانے والے سابقہ یہودی اور عیسائی ہیں ان کو بھی آپ یہ دعوت دے دیں، اور امیین کا مطلب ہے جو مکے کے لوگ تھے ان کو، عرب جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی امیین کہا، یہودی ان کو امی کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو غیر مطلب اہل کتاب ہیں ان کو بھی آپ بتا دیں کہ تم اسلام لے آؤ، اگر وہ اسلام لاتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے کی ہدایت ان کو مل جائے گی، اگر یہ پھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آپ نے ذمے صرف یہ رکھا ہے کہ آپ اپنی بات کو ٹھیک سے پہنچا دیں، بلاغ کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر پوری وضاحت کے ساتھ بالکل اچھی طرح سے پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا خیال خوب جانتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں یہ بہت سخت آیت ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی اہم آیت ہے یہ 21 نمبر کی، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ایک کام تو وہ کرتے ہیں انکار کرنے کا، لیکن دوسرا کام کیا کرتے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، ان کے دشمن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نبیوں سے کے دشمن ہو جاتے ہیں، جو نبی تو صرف ان کی خیر خواہی کے لیے آتا ہے، لیکن وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں کسی حق کے بغیر، کوئی ان کو حق نہیں تھا، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں تو جب بنی اسرائیل کرتے تھے نبیوں کا قتل کرتے تھے، آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی ان کو ذرا سا نظر آتا ہے کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے اور ان کے جو پلاننگ ہے، ان کے جو پلاٹ ہیں ان کے اس میں شکار نہیں ہو رہا ہے، وہ خرید نہیں رہے ہیں اسے، دھمکی سے بھی نہیں رک رہا ہے، تو وہ ایک علاج کرتے ہیں کہ اس کو مار دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں میں ہزاروں ایسے لوگوں کو آپس میں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو جو اچھے اچھے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس میں باقاعدہ سازشیں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو فبشرہم بعذاب علیم، تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کامیاب ہو جائیں، لیکن آخرت کے بڑے سخت عذاب سے آپ ان کو خوشخبری دے دیجئے، پھر جو یہ کارنامہ کر رہے ہیں اس کی بشارت ان کے لیے انتہائی بدترین ہوگی۔ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا، حبطت اعمالهم فی الدنیا، آخرت کے اعمال تو بات کی بات ہے، دنیا میں جو کچھ انہوں نے تھوڑی بہت نیکیاں کی ہوں گی، ہو سکتا ہے کچھ اچھے کام کیے ہوں، دنیا کی خدمت کی ہو، انہوں نے بڑے بڑے مطلب دنیا کے لحاظ سے کوئی دوا ایجاد کی ہو، کوئی بیمار مطلب لوگوں کے لیے منصوبے بنائے ہوں، کوئی مطلب نوبل پرائز بنائے ہوں، لیکن یہ اعمال بھی اللہ کے ہاں بے قیمت ہو جائیں گے۔ والآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے جو اعمال جو ہو سکتے تھے وہ تو ہوں گے ہی نہیں، اور کوئی وہاں مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ اہل کتاب کا عجیب رویہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب میں دیا تھا، اولئک یدعون الی کتاب اللہ، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کتاب کا ایک حصہ وہ اللہ کی طرف جب بلائے جاتے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کریں، تو تمہارے فیصلے سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور الگ ہو کے نکل جاتے ہیں۔ یدعون الی کتاب اللہ، یعنی دیکھیے نبی کریم کے زمانے میں جب یہودیوں کا آپ کہتے تھے بھائی اللہ کی کتاب کو مانو اور جو مجھ پر اتارا مانو، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اپنے طریقے پہ چلیں گے، ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے وہی مانیں گے۔ ذالک بانہم، اب یہ ایک عجیب بات اللہ نے یہودیوں کا ذکر کی ہے کہ ان کے اندر دھوکہ کہاں سے کھایا ہے، انہوں نے دو چیزوں دھوکہ کھایا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے ہم چہیتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سزا دے گا ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فضیلت دی ہے تو باقی سب لوگ ہمارے مقابلے میں حقیر ہیں، اور دوسرے یہ کہ اب ہم جھوٹ بولیں، یعنی اپنے آپس میں تو سچے ہوں لیکن دوسروں کو دھوکہ دیں، ان کا مال کھا لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پکڑ نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اگر جہنم میں سزا ہوئی بھی تو کچھ دنوں کے لیے ہوگی، یعنی ایسے تھوڑا سا ایک آدھ جیسے ہوتا ہے کہ باپ نے ایک آدھ چپت لگا دی، ایک آدھ مطلب ذرا سا وہ کر دیا، بس تھوڑی دیر کے لیے غصہ کر دیا، لیکن رہنا تو جنت میں ہی ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین کے نام سے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کے نام سے جو باتیں خود بنا لی ہیں اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ بچے رہیں گے اللہ سے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو اصل بات کیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم سب کو جمع کریں گے اس دن میں جو اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن ہر شخص کو ایک ایک چیز کھول کر بتا کر اور دے دی جائے گی، اور بدلہ وہی ملے گا جو اس نے کیا تھا، اس میں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، یہ بہت عظیم آیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ایک اصول بتایا کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی بادشاہت اس کے پاس ہے، اور اگر کسی کو وہ حکمرانی دیتا ہے، کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے دینے سے ملتی ہے، لیکن جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور ذلت کا معیار کیا ہے، جب انسان دنیا کی طاقت بھی مل جائے اور اللہ کے خلاف استعمال کرے تو دنیا کی ساری حکمرانیوں کے باوجود وہ ذلیل ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں عزت دینا چاہے اور انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو حکومت بھی نہ ملے اور عزت بھی نہ ملے، لیکن اللہ کے ہاں وہ معزز ہوگا۔
اور خیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر انسان استعمال کرنا چاہے گا تو فائدہ ہوگا، ورنہ تو پھر وہ جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ملے گا، حکومت سے نہیں ملے گا. حکومت اپنی جگہ، لیکن خیر تو وہ ملے گا جب اللہ تعالیٰ سے وہ لے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہی ہے جو رات کو دن میں لے کے جاتا ہے، دن میں رات کو لے کر آتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں تو یہاں کینیڈا میں کتنا دیکھ سکتے ہیں، دن اور رات کتنا فرق ہو جاتا ہے، 4-4 5-5 گھنٹے کا گرمی اور سردی میں. تو دن اور رات میں ایک دوسرے کو داخل کر دیتا ہے. وہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. ایک کافر ہے، کافر سے مسلمان پیدا ہو جاتا ہے. ایک مسلمان ہے، اس سے کافر پیدا ہو جاتا ہے. زمین مردہ ہے، اس سے زندہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. ایک زمین سے آپ دیکھیے کیڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ اللہ کی صفتوں میں سے، جس کو چاہے زندگی دے اور جہاں سے چاہے زندگی دے دے، اور جس کو چاہے بغیر حساب کے دے دے. تو اس کے بعد یہ آیت نمبر 28 ہے کہ مومنین کو یہ چاہیے کہ جب مومنین کافروں سے جو بھی رشتے رکھیں، لیکن ولایت کا یعنی قلبی تعلق کا رشتہ نہیں رکھیں. ولی جو ہے اصل میں کہتے ہیں ایسے تعلق کو جو قلب سے ہو، دل سے ہو. باقی یہ کہ دنیا کے تعلقات رکھنا، نبھانا اور ان کے ساتھ معاملات کرنا، ان کے ساتھ یہ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن کافروں کے ساتھ ان کو ولی کا رشتہ نہیں بنانا چاہیے. ولیوں کا رشتہ موالات جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف مومنین کی مومنین میں ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسا شخص کرے گا، اگر یہ کام کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں اگر تم کسی خوف کی وجہ سے، کسی طرح کے خطرے سے بچنے کے لیے، کسی قسم کی مطلب یہ کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے کرو تو اس حد تک تمہارے لیے جائز ہے. اور تم اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنے آپ کو چوکنا رکھو. بے وقوفوں کی طرح مت چلے جاؤ. ایک آدمی نے تم سے بات کر لی تو بالکل اس کو آنکھ بند کر کے مان لیا، بلکہ ان کی بات کو ہوشیاری سے دیکھو اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں چوکنا رہو. اللہ تعالیٰ کے بعد تمہاری واپسی ہے. اور اپنے دلوں میں جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے. زمین آسمان کا علم اس کو ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یوم تجد، اس دن ہر انسان کو جو کچھ اس نے کیا تھا اپنے سامنے حاضر پائے گا. یہ 30 نمبر کی آیت ہے. ہر چیز اس کی وہاں پر موجود ہوگی. ہم تو کر چکے اور بھلا بھی چکے، ہمیں تو یاد بھی نہیں، لیکن وہاں سب حاضر کر دیا جائے گا. تو جس نے جو کچھ برائی دنیا میں کی تھی، اس دن اس کا دل چاہے گا، اس کی خواہش ہوگی کاش یہ چیز میرے اور اس کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہو جاتا، یہ مجھ سے دور چلی جاتی. دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات سے چوکنا تمہیں کرتا ہے کہ تم اللہ کو معمولی مت سمجھو. اللہ تعالیٰ کو تم ایسی ایزی مت لو، ہلکے مت لو. واللہ رؤوف بالعباد. لیکن اللہ تعالیٰ اگر تم مان لو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، محبت کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا اس میں 31 میں کہ ہم اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ظاہر کیسے کریں محبت کو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم مطلب یہ کہ صبح شام تک ہم کہتے ہیں کہ ویلا واللہ، ہم اپنے مطلب یہ دروازے پہ ٹانگ دیں اور ہم صبح شام تک اس کے سانگ گاتے رہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے محبت کا اظہار ایک ہی بات سے ہوگا. کس بات سے؟ کہ جو ہم نے نبی بھیجا ہے اس کی تم پیروی کرو، اتباع کرو. یعنی جو باتیں وہ کہی ہیں، اس نے زندگی بھر جو اس نے ہمارے لیے سنتیں چھوڑی ہیں، ان سب سنتوں پہ جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا اتباع کرنے کی کوشش کریں. یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو محبوب بنا لے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم اللہ کو ثابت کر دیں گے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے نبی کی 2-4 سنتوں کو تو مان لیں، لیکن باقی کو ہم کہیں نہیں، اس کے مقابلے میں تو ہمیں دوسروں کی سنت زیادہ پسند ہے، یا ہم آپ کی سنتوں کا انکار کرنے لگیں، تو اس کا مطلب پھر اتباع کامل نہیں ہوئی. تو اتباع کامل ہوگی تو محبت بھی کامل ہوگی، اتباع ناقص ہوگی تو محبت بھی کم ہوگی. اور تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مغفرت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول. دیکھو اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے ایمان کے ساتھ تو اللہ کی بھی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کے تو نہیں دکھائے گا ہم کیسے نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ یہ کہے گا نماز پڑھو، تو اس کی اطاعت کر لی میں نے. اب رسول بتائیں گے کہ نماز ہمیں کیسے پڑھنا ہے، تو رسول کی اتباع کریں گے ان کے عمل میں، ان کی تشریحات میں، وضاحتوں میں. اگر یہ پھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافروں سے بالکل محبت نہیں کرتا. ان اللہ اصطفیٰ. اللہ تعالیٰ نے اب بتایا ہمارے نبوت کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے ایک نبی آدم بنائے تھے، اس کے بعد ان کے بعد نوح ایک بنائے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کے بعد آل ابراہیم کے اندر اور آل عمران کے اندر ہم نے ذریت میں کیا رکھ دیا کہ ان کے ہاں نبوت اب آل ابراہیم میں ہوگی. تو اس کے بعد یہ ذریت جو تھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک سے تعلق رکھتے تھے یہ لوگ، خاندان سے خاندان کا رشتہ تھا. اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. اب اس کے بعد ایک عجیب واقعہ اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی. ان کی جو والدہ تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی مریم، یعنی ان کی والدہ کی والدہ، انہوں نے ایک نظر مانی اور یہ کہا کہ اللہ میاں اگر میرا بیٹا ہوا تو میں آپ کو اپنے جو آپ کی عبادت گاہ ہے اس میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو میں وہ آزاد ہو جائے گا میری طرف سے اور آپ اس کو قبول کر لیجیے گا. اب اللہ تعالیٰ تو سننے جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ انہوں نے دعا کیا مانگی تھی، لیکن دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے دی. جب وہ بیٹی ان کی ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے تو یہ نظر مانی تھی کہ لڑکا ہوگا اور میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، اب یہ تو مجھے بیٹی ملی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن میں کہا کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ اس نے کیا، ان کو بچہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. آپ دیکھیے کتنی اہم آیت ہے یہ 36 نمبر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کام کے لیے ہمیں عورت کی ضرورت ہے اس میں مرد کی ضرورت نہیں ہے، مرد اس میں کام نہیں آ سکتا، تو مرد عورت کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر ان کو بیٹی دے کر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا جو بیٹا نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دی، لیکن آپ دیکھیے آگے چل کے اس بیٹی کے ساتھ کتنی آزمائش گزری، لیکن کیا مقام اللہ نے ان کو دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور ہم اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان سے بچا کے رکھیں گے. فتقبلها. تو ابھی دیکھیے اللہ نے کیا کہا، ہم نے اس بیٹی کو ایسا قبول کیا، اتنا اچھا قبول کیا، اور اس کے اندر ہم نے پروان چڑھا دیا. انبتہا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے کہ بڑھتا چلا گیا، اس کے اندر پودے نکلتے گئے، شاخیں نکلتی گئی، پھیلاتے گئے. وکفلھا زکریا. اور ان کے ماموں جو تھے زکریا، وہ وہاں کے پریسٹ تھے، چیف پریسٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی ذمہ داری میں لوں گا. ان کے خود اولاد بھی نہیں تھی. تو ہوا یہ کہ جب وہ بچی وہاں بیٹھی رہتی تھی عبادت گاہ میں، خدمت کرتی رہتی تھی، عبادت کرتی تھی، تو محراب میں وہاں ایک جگہ ہوتی تھی، جب وہاں جاتے تو دیکھے اس کے بعد عجیب عجیب قسم کے رزق آئے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوتا ان کے پاس آسمان سے رزق آتا تھا مریم کے پاس. تو وہ پوچھتے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ نے بھیج دیا میرے لیے. تو اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ او ہو، اللہ تعالیٰ تو واقعی جس کو چاہے جیسے چاہے رزق دیتا ہے. اچھا پھر ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ان کو اچانک خیال آیا کہ اگر مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا اچھا معاملہ کر سکتا ہے تو میں کیوں دعا نہ مانگوں، میری اولاد کی دعا کرتا ہوں. تو انہوں نے دعا کو ایک دم خیال آیا ان کو زکریا کو رب سے کہ اللہ آپ مجھے ایک اچھی ذریت دے دیں، مجھے بھی دے دیں. اور وہ آپ تو سننے والے ہیں دعا کو. تو نادت الملائکہ، ان کو اچانک ایک فرشتوں کی آواز آئی، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ اے زکریا، ہم تم کو ایک بشارت دیتے ہیں ایک ایسے شخص کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ لفظ حیات سے، یعنی وہ زندگی ہوگا، وہ اللہ کلمات کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا، حصور ہوگا. حصور کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے والا ہو، یعنی قابو میں رکھنے والا ہو، بہکنے والا نہ ہو. اور اس کو ہم نبی بنائیں گے اور صالحین میں سے ہوگا. تو انہوں نے زکریا نے ایک دم اچانک ان کو خیال آیا کہ یہ بات تو میں نے مانگ لی تھی، اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن میں تو اتنی عمر کا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ میاں یہ کیسے ہوگا کہ مجھے اولاد ملے اور میں اتنی بڑھاپے کی عمر میں ہوں اور میری بیوی پیدائی، ان کے تو کئی بچے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے جیسے چاہے کر دے. قال رب اجعل لی آیا. تو انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہونے والا ہے تو کوئی نشانی بتا دیجیے، مجھے پتہ چلے کہ میری اولاد ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا جب یہ تمہاری بیوی جو ہے حاملہ ہو جائیں گی تو تم اس دن بولنا بند کر دو گے، تم آواز ہی نہیں نکلے گی تمہاری. 3 دن تک تمہارے ساتھ یہ بات ہوگی، تو تم صرف اشاروں سے بات کرو گے، اور تم اس وقت میں اللہ کی خوب تسبیح بیان کرنا، ذکر کرتے رہنا صبح اور شام. اب اس کے بعد پھر اللہ نے مریم کا ذکر کیا کہ فرشتے ان کے پاس آئے. یا مریم، انہوں نے مریم سے کہا اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے اور تمہیں پاک و صاف کر دیا ہے، اور تمہیں تمام عالمین کی جتنی دنیا میں عورتیں ہیں ان پہ سب سے اعلیٰ ترین تم کو مقام دیا ہے. تو اے مریم تم اللہ کی رب کے آگے جھکتی جاؤ، سجدہ کرتی رہو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو معلوم ہے جو قصے ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو تو نہیں معلوم تھا، اور جو آپ کتابوں میں پڑھیں گے بائبل میں اس میں تو مریم کی تصویر بہت خراب ملے گی، حضرت عیسیٰ کی تصویر بڑی خراب ملے گی. یعنی ان کی مریم کی تصویر ملے گی انہوں نے کسی اور آدمی سے شادی کر لی تھی، یا ان کے بغیر شادی کے بچہ ہو گیا تھا. ان کو تو تصویر یہ بنائی گئی ہے ان کی، حالانکہ ان کو خدا بھی بنا دیا ہے لیکن ان کے بگاڑ بھی دیا ان کی اخلاقی زندگی کو. ذالک من انباء الغیب. تو اے نبی ہم آپ کو یہ غیب کی باتیں بتا رہے ہیں وحی کر کے، جس کو آپ کو وحی سے معلوم ہوئی، ورنہ آپ وہاں پہ نہیں تھے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ جب یہ مسئلہ طے ہو رہا تھا کہ ان کی مریم کی نگرانی کون لے گا، کون ان کی سرپرست بنے گا، تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم قلم پھینکتے ہیں، تو جس کا قلم سیدھا کھڑا ہو جائے گا پانی میں اس کو لے گا وہ. تو جب یہ پھینکے انہوں نے تو حضرت مریم زکریا کا جو قلم تھا وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، باقی کے پانی میں ڈوب گئے. تو ان کو کفارت ان کی مل گئی. وما کنت لدیہم یختصمون. اور آپ کو اس وقت بھی آپ کو اس منظر میں وہاں دیکھ نہیں رہے تھے جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے. اس قالت الملائکہ. تو پھر اس کے بعد فرشتے آئے جو انہوں نے مریم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بشارت رکھی ہے کہ تمہیں اللہ کا ایک کلمہ تمہارے پیٹ سے پیدا ہوگا، وہ کلمے کی شکل ہوگی، اللہ کلام سے نکلے گا. یعنی اللہ نے کہہ دیا ہو جاؤ تو وہ ہو جائے گا. اسمہ المسیح. اس کا نام ہوگا مسیح. مسیح کہتے ہیں جو اٹونمنٹ کرتے ہیں، یعنی سر کو چھوتے ہیں. تو عیسائیوں میں روایت ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ تیل لگا کے اس کو بپٹائز کرتے ہیں. تو مسیح اس کو کہتے ہیں جس کو مسیح کہتے ہیں. تو ان کا نام مسیح لقب ہے اور نام ہے ان کا عیسیٰ. اور یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابن مریم، مریم کے بیٹے ہیں. یعنی ان کے بیٹے ابن یوسف نہیں ہیں جیسے بائبل میں لکھا گیا ہے، صرف مریم کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میں دنیا کے اندر بھی بہت ہی معتبر ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کا بہت پروقار اور بڑا معزز مقام ہوگا اور اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے.
اور ان کی خوبی کیا ہوگی کہ وہ بچپن میں بولیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے، ان میں سے ایک یہ شخص ہیں جنہوں نے مطلب یہ کہ بچھونے میں اپنا مطلب یہ کہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر مطلب یہ کہ جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے زبان سے بات کی. تو یہ تو بات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. وکہلن، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پختہ عمر جب ہو جائے گی جب بات کریں گے. اب اس میں ایک بڑا دلچسپ بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اٹھا لیا گیا. وہ کہتے ہیں ہم نے پھانسی دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے ان کو اٹھا لیا تھا. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ فلسفہ گڑھتے ہیں، خاص طور سے جو یعنی جھوٹے نبی ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا وفات ہو چکی تھی اور میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں. اور اب وہ اس میں دیکھیے وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں تو کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں. دیکھیے یہاں پر یہ کہل کا لفظ ہے. کہل کہتے ہیں جو 25 سے 45 سال کی عمر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو. تو اب بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں بات کر رہے تھے. یہ معجزہ تو دنیا میں ہو گیا، لیکن اب وہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. اس سے معجزے کی بات کیا ہے؟ اگر وہ دنیا میں 25 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے تو انہوں نے تو یہاں بات کی نہیں ادھیڑ عمر میں. تو اس سے ثابت ہوا کہ ادھیڑ عمر میں دوبارہ واپس آئیں گے اور بات کریں گے. تو اس سے قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے. اور یہی بات حدیثوں میں ثابت ہے. ایک تو ہمیں حدیث کو انکار نہیں کرنا چاہیے، حدیث میں باقاعدہ ثابت ہے، اس کو ماننا چاہیے. لیکن اگر ہم مزید اپنے دل میں اطمینان کرنا چاہیں تو قرآن میں بھی علت موجود ہے. قالت رب انا یکون لی ولد. تو حضرت مریم نے اس وقت یہ عجیب سا سوال کیا کہ اللہ کے بتائیے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن مجھے اولاد تو اس وقت ہوگی جب میرا کوئی شوہر ہو، میرا اس سے تعلق ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ آپ کے لیے طے کر دیا ہے کہ خاص طریقے سے اس کی مخلوق ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ کن فیکون، جب وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاؤ تو ہو جاتی ہے. لیکن ان کی خوبی کیا ہوگی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. ہم نے ایسا نبی ان کو بنایا ہے کہ وہ جو بھول چکے ہیں کتاب کو اس کو وہ سکھائیں گے. والحکمت، وہ ان کو مطلب وہ یعلم الکتاب والحکمہ، وہ ہے کہ وہ یعلم الکتاب والحکمت و تورات، وہ ان کو کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے، تورات کے بھولے ہوئے سبق یاد کرائیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایک کتاب اور دے گا جو انجیل ان کے لیے ہوگی، جس کو آج انہوں نے بھلا دیا ہے. اب تو ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں جس کو انجیل بائبل کہتے ہیں، ورنہ جو اصلاً انجیل ہے وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے. وہ رسولاً الی بنی اسرائیل. اچھا یہ رسول کس کے لیے؟ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں. یہ ساری دنیا کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، جس کو آج عیسائیوں نے بنا دیا ساری دنیا کے لیے. ان کا کام تو صرف رسول بنی اسرائیل کو اپنے، انہوں نے کہا تھا میں بنی اسرائیل کے ریوڑ کو لینے کے لیے آیا ہوں، ان کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس یہ نشانیاں لے کر آیا ہوں. کیا نشانیاں ہیں؟ کہ ایک مٹی سے ایک چیز بناتے ہیں اور پرندے کی شکل، اور اس میں پھونکتے ہیں اور وہ پرندہ اڑنے لگتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، خود نہیں کرتے وہ. اور میں تمہیں مطلب یہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیشہ کے اندھے ہیں اور کوڑی ہیں، ان کو میں چھوتا ہوں تو وہ ان کا آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، ان کا کوڑ ختم ہو جاتا ہے. اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردہ کو، قبر سے نکال دیا آدمی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. یہ نہیں ہے کہ خود ان کی صلاحیت تھی بلکہ اللہ کی دی ہوئی تھی. اور میں تمہیں یہ بتا دوں گا تمہارے گھر میں کیا کھایا ہے تم نے اور کیا رکھا ہوا ہے تم نے گھر میں. یہ سب نشانیاں تھیں. لیکن کیا ہوا؟ مصدقا لما، ان کو ہم نے بھیجا تھا لما بین یدی من التورات، لیکن میں آیا ہوں صرف اس لیے کہ تورات کی تصدیق کر دوں اور میں تمہاری بعض چیزیں جو شریعت نے تمہارے اندر سختی میں حرام کر دی تھی میں اس کو حلال کر دوں. اور دیکھو میں تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تو تم دیکھو اسی کی عبادت کرو، میری عبادت مت کرو، صرف اس کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اس کے خلاف ہو گئے. انہوں نے چاہا کہ بھڑکا دیں اس کے جو حکمراں تھا اس وقت کا، اس کو بھڑکا دیا کہ یہ تو صاحب بڑا بدماش آدمی ہے، تو ہمارے درمیان جھگڑا کر رہا ہے اور آپ کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تو آپ اس کو ختم کر دیجئے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو انہوں نے پوچھا کوئی ہے جو میری مددگاری کے لیے کھڑا ہو. یہ 52 نمبر کی آیت ہے. تو جو حواریین تھے، حواری جو تھے وہ کپڑے دھونے والے لوگ تھے، تو اس کپڑوں کو سفید کرتے تھے، اس لیے حواری کہتے ہیں سفید کرنے والے کو. تو حواری جو تھے انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے. تو 12 لوگ تھے وہ جو آپ کے حواری کہلاتے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مسلمان ہو کر رہیں گے. ربنا آمنا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے جو آپ نے اتارا ہے، ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں، تو ہمیں آپ اپنی گواہی، ہماری گواہی کو آپ قبول کر لیں. وہ مکروا، تو ان لوگوں نے آپ کے ساتھ مکر کیا، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا. یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، ہم ان کے ایک آدمی کو انہی کی شکل بنا دی عیسیٰ کی، اور انہوں نے اس کو پکڑ کے سولی دے دی، لیکن عیسیٰ کو ہم نے اٹھا لیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ کا مکر تدبیر ہوتی جو چلتی ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب یہاں دیکھیں یہ بہت اہم آیت ہے جو آج کے زمانے میں جو جھوٹا نبی ہے اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے ذریعے سے بالکل کھل کے واضح ہو جائے گی کتنی جھوٹ بات کہی اس نے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ میں تم کو وفات دے رہا ہوں. وفات کا مطلب 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ایک بات کو پورا کر دینا جس کو وفاداری کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے موت. تو موت جو ہے کسی کی عمر پوری ہو گئی اس لیے اس کو وفات کہتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم کو موت دے رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا جتنا دنیا میں رہنے کا ایک وقت تھا وہ تمہارا پورا ہو گیا ہے، اب تمہیں ہمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دوسرا لفظ استعمال کیا، ورافعوک الیہ، میں تمہیں اپنے پاس اٹھا کے لے جا رہا ہوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ صرف روح کو لے کے جاتا ہے تو سب کی روحیں اوپر لے کے جاتا ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کی روح کے ساتھ آپ کا جسم بھی گیا، اس لیے یہ خاص طور سے لفظ استعمال کیا کہ میں تم کو اوپر اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، اور جو کافروں نے تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلائی ہیں، تم کو بدنام کیا ہے، میں تمہیں اس سے پاک و صاف کر دوں گا۔ اور ایک اور بات اللہ نے یہاں فیصلہ کیا کہ جو تمہارے ماننے والے ہوں گے وہی تمہارے انکار کرنے والوں پر ہمیشہ حکومت کریں گے۔ تو آپ کے عیسائیت کے ماننے والے صرف دو لوگ ہیں، یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے جو عیسائی کہلاتے ہیں وہ ہیں، یا مسلمان، اور صحیح ماننے والے مسلمان ہیں۔ تو اگر مسلمان دنیا میں طاقتور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دے گا ساری دنیا کی، اگر مسلمان کمزور ہو جائیں گے تو دنیا میں حکومت ہوگی عیسائیوں کی۔ ان دو کے علاوہ جو انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ورلڈ آرڈر نہیں لانے دے گا ان کا، جبکہ وہ چاہتے ہیں ورلڈ آرڈر کے تحت حکومت کریں، دجال کو بلا کے لائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہم دنیا میں کبھی بھی اوپر نہیں آنے دیں گے، ہمیشہ وہ نیچے رہیں گے۔ اور پھر تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے اور میں فیصلہ کروں گا تم کس باتوں میں اختلاف کرتے تھے اور تمہارا کون سا اختلاف غلط تھا، کون سا صحیح تھا۔ تو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، آخرت میں تو دوں گا، دنیا میں بھی ان کو عذاب دوں گا اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، نیک عمل کیے، تو ہم اس کو اجر پورا پورا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اس سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ وہ آیتیں ہیں نبی جو ہم آپ پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور یہ ذکر حکیم ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بالکل ایسی ہے آدم کی۔ آدم کو تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو اس میں کون سی نئی بات ہوئی کہ اللہ نے عیسیٰ کو ایسے پیدا کر دیا؟ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان سے کہا ہو جاؤ، ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، آپ شبہ میں مت پڑیے گا۔ اور اگر آپ سے یہ لوگ جو بحث کرتے ہیں اس کے بعد کہ آپ سے آ گئے تو آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے، مباہلہ کہتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب یہ تم آ جاؤ، ہم آ جاتے ہیں، اپنے بیٹوں کو لے آئے، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اور ہم یہ کہیں اللہ میاں جو اس میں حق پر ہو اس کو اللہ میاں لعنت بھیج دیں۔ تو یہودیوں کے تھے، نجران کے یہودی عیسائی آئے تھے، آپ نے ان سے کہا تم ایسا کر لو، وہ انکار کر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ سچے قصے ہم کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر وہ پھر بھی پھر جاتے ہیں تو پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اہم آیت ہے 64 نمبر کی کہ مومنین سے کو کہا گیا کہ تم مومنین اہل کتاب سے یہ کہو کہ اہل کتاب ہمارا تمہارا معاملہ بڑا آسان ہے، ہمارا دین بھی وہی ہے جو اللہ کا تھا، تمہارا دین بھی وہی ہونا چاہیے، تمہارا اللہ بھی وہی جو ہمارا ہے، تم اللہ کو مان لو۔ تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننا۔ تم نے جو چیزیں اضافہ کر دی اس سے ہٹ جاؤ، تو اللہ کو علاوہ کسی کو شریک مت بناؤ، اپنے جو تم نے پریسٹ کو خدا بنا رکھا ہے، اپنے پوپ کو خدا بنا رکھا ہے، یہ مت کرو، صرف اللہ کو رب بناؤ۔ اگر تم وہ مان لیتے تو ٹھیک ہے، اگر پھر جاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بہرحال مسلمان ہوں۔ تو اے لوگوں تم یہ بتاؤ کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی ہیں اور عیسائی ہیں؟ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہے، یہ 65 نمبر کی آیت ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات؟ اور اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں تو یہ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں، تو ان سے کہو جب جس بات کا تمہیں علم ہے اس پہ تو تم بحث کر لو۔ بھائی اگر تمہیں سائنس کا علم ہے تو سائنس پہ بحث کر لو، لیکن تمہیں دین کا علم نہیں ہے تو دین کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو؟ دنیا کا تمہیں علم ہے اس سے بات کر لو، لیکن آخرت کے بارے میں تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تو اندازے کیوں لگاتے ہو؟ تو یہ مکان ابراہیم، یعنی اللہ نے کھل کے کہا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو سچے مسلمان تھے، ہر طرف سے کٹ کر مشرک بھی نہیں تھے۔ اور آج ان کا ماننے والا کون ہے؟ جو ابراہیم کے ماننے والے تھے ان کے زمانے کے وہ، اور آج کا نبی یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ صرف وہ ہے واحد آدمی جو کہہ سکتے ہیں میں ابراہیم کے طریقے پر ہوں۔ آج کل ہمارے یہاں بہت چل رہا ہے پرافٹ ابراہیم، پرافٹ کا راستہ اور یہ اور پرافٹ دین اور ابراہیم دین اور فلاں، صرف ایک دین ہے جو ابراہیم کے طریقے پر ہے، وہ یہ نبی ہیں اور ان کا دین ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے۔ اور یہ تمہیں دیکھو اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تمہیں دوستی میں کر کے تمہیں دھوکہ دے دیں اور گمراہ کر دیں، لیکن یہ اپنے آپ ہی کیوں گمراہ کریں گے؟ اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے کتاب دے دی ہے تم پھر اس کے بعد انکار کرتے ہو، تم جانتے ہو۔ اور اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم حق اور باطل کو ملا کے چلتے ہو، حق کو چھپا دیتے ہو۔ اور ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ آج مسلمان بن جاؤ اور دوسرے دن اسلام سے نکل جانا، اور کیا کرنا؟ یہ کہنا کہ بھیا اسلام میں ہمیں کوئی خوبی نظر آتی تو ہم تو اس میں ضرور رہتے، یعنی اسلام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام لے آؤ اور نکل جاؤ تاکہ دوسرے لوگ جو ہے اسلام میں جانے سے رک جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجیے آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اسلام کے نام سے آپ کو بہت سی ایسی انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی جو اسلام کے نام پہ ہوں گی اور یہ چلا رہے ہوں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کی بات کو مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے دی ہے،
اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم سے لے کر اللہ نے مسلمانوں کو حق دیا تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس بات کا. اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے. اور یختص برحمتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے مغفرت سے اپنی مغفرت سے نواز دیتا ہے. ومن اہل کتاب، اہل کتاب میں ایک عجیب رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ڈھیر بھر سامان مل جائے اور تم ان کو دے دو تو تمہیں وہ دینے پہ اس وقت ہوں گے جب تم ان کے سر پہ سوار ہو جاؤ، اور اگر تم نے ان کو ذرا سا بھی چھوڑیا تو وہ ایک دینار بھی تمہیں واپس نہیں کریں گے. لا یؤدی الیک الا ما دمت علیہ قائما، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر دوسروں کا مال کھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں تم اگر زبردستی لے سکتے ہو تو مجبوراً وہ تمہیں دے دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو امی ہوتے ہیں ہمارے علاوہ جو یہودی نہیں ہیں ان کے اوپر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی کریں سب ٹھیک ہے. یہ جھوٹ کہتے ہیں. بس سنو، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اسی کو اللہ پسند کرتا ہے. اور جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد توڑ دیا اور زمین خرید لی، دنیا کی چیزیں خرید لی، تو یہ بہت تھوڑا سا قیمت لی ہے انہوں نے. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان کو صاف کرے گا، اور عذاب ہوگا. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ. تو اب یہ ایک آیت اور پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر رک جاؤں گا. کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان میں ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے آپ مطلب کچھ سمجھیں لیکن ان کا مراد کچھ اور ہو، اور آپ سمجھیں کہ شاید یہ کتاب میں سے کچھ کہہ رہے ہیں جبکہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہوتا. یہ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں لیکن یہ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. یہ جھوٹے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان لبشرین، اللہ تعالیٰ نے تو جب کسی نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہوتا ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کتاب لے کر آئے گا، حکم بتائے گا، نبوت لے کر آئے گا، تو لوگوں کو بتائے گا کہ میری عبادت مت کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے لیے رب والے بننا. بما کنتم تعلمون کتاب، کہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو کتاب دی ہے اس کا تم حق ادا کرو اور اس کو پڑھو. تدرسون ہے. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ فرشتوں کو نبی بنا لو، خدا بنا لو، نبی کو خدا بنا لو. کیا تم کو کفر کا حکم دے گا جبکہ وہ مسلمانوں میں سے تھا؟ تو ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں انشاءاللہ. یہ 80 نمبر کی آیت ہے. انشاءاللہ کچھ آیتیں رہ گئی ہیں لیکن اس کے بعد چوتھا پارہ کل انشاءاللہ شروع کریں گے. نہیں تو سوالات لیں گے کچھ تھوڑے سے؟ ہاں لوگ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں میں سوال پڑھتا ہوں. اس میں سے کئی سوالات ہیں. پہلا سوال ہے کہ یہ اس سے رمضان کے سلسلے میں کسی نے سوال پوچھا ہے کہ انتہائی سحر اور فجر اذان کے وقت میں کیا فرق ہے؟ اس کو پورا کرنا جی. رمضان اور بٹوین انتہائی سحر جس وقت ہوتا ہے ہاں اور جو فجر کی اذان ہوتی ہے اس میں یہ دو وقت آ رہے ہیں نا. ایک وقت آتا ہے جس میں کہتے ہیں یہ انتہائی سحر ہے اور پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ یہ اذان ہو رہی ہے. مطلب یہ جو انتہائی سحر ہے اور جو وقت اذان ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ احتیاط کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی وقت اٹھے تو تھوڑا سا کھا لے تو وہ احتیاطاً ہے، ورنہ جو فجر سے پہلے کا وقت ہے 1 منٹ پہلے تک بھی آپ کھاتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. سوال یہ ابھی لیں گے یا بعد میں کسی وقت کے گھر کے مارگیج کے سلسلے میں آپ کے کیا ویوز ہیں؟ ہمارے باتیں ہو چکی ہیں اس کے اوپر. جی چلیے کبھی کسی وقت موقع ہوگا تو آگے. اچھا ابھی خراج آیا تھا لیکن اصل میں بات یہ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرض پر جو بھی نفع ہوگا وہ سود ہے. وہ چاہے بینک سے لیں، کسی ایک آدمی سے لیں، تجارت کے لیے لیں، ذاتی ضرورت کے لیے، سب کہتے ہیں. اور قرض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے جس کو پیسے پہ پیسہ بنانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ربا الفضل. فضل کا مطلب یہ کہ ٹو گیو مور. اور ایک ہوتا ہے ربا نسیہ. نسیہ کہتے ہیں سونے کے بدلے میں سونا بڑھا کے لینا، چاندی کے بدلے میں چاندی بڑھا کے لینا، مثلا گیہوں کے بدلے میں گیہوں بڑھا کے لینا. یہ ربا نسیہ، اور ایک قرآن سے حرام ہے اور ایک حدیث سے حرام ہے. اچھا 2-3 سوال میں مرج کر کے عرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس وقت ان کو اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 25 سال. دو اور بچے کون سے جنہوں نے مہد سے اعلان کیا؟ ایک خاتون تھیں، وہ ایک راہب کے کٹیا کے پاس کہیں رہتی تھیں، اور ہوا یہ کہ وہ شیطان نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ ملنے آئیں راہب سے، اور راہب اس قدر عجیب غریب آدمی تھے کہ اپنی باپ ماں سے ملنے میں سمجھتے تھے میری عبادت میں خلل پڑے گا تو ملے نہیں. تو ماں نے بد دعا دی کہ تو مرنے سے پہلے کسی طوائف عورت کا منہ دیکھے گا. تو ہوا یہ کہ وہ عورت جو تھی اس کا کسی مرد سے تعلق ہو گیا اور بچہ پیدا ہو گیا، تو اس نے کہہ دیا یہ میرا راہب سے بچہ ہے. تو راہب کو بڑی پریشانی ہوئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو تنبیہ تو کرا دی، اس نے ماں کے ساتھ جو نافرمانی کی تھی، لیکن بچا بھی لیا. اور یہ کہا کہ اس نے اس بچے کو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ تو گواہی دے کہ کس کا بچہ ہے. تو اس بچے نے آواز دی اور کہا کہ میں فلاں ایک چرواہا تھا اس کا ہوں میں یہ.
اور تیسرا وہ تھا جب یہ اصحاب الاخدود کا تذکرہ آتا ہے کہ جہاں کو آگ بھڑکانے والوں نے آگ بھڑکانے میں ڈال رہے تھے، تو ایک ماں گزری تھی، وہ بچہ گود میں تھا، تو اس نے کہا کہ ارے بھائی دیکھو بیچارے کتنے بیچارے لوگ ہیں جو جل رہے ہیں، اور دیکھو یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی ماں کے گود میں جو بچہ تھا وہ چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ نہیں ماں، جو یہ جل رہے ہیں یہ عزت والے ہیں، اور جو یہ ہلاک کر رہے ہیں یہ خطرناک والے ہیں. 3 لوگ تھے جو بولے تھے. ایک سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام was raised to heaven, but does Quran suggest that he will be descended back to the world? کہیں ایسا کہاں سے آیا ہے کہ ان کو دوبارہ زمین پہ دوبارہ اتارا جائے گا؟ جی ہاں، نہیں، اللہ میاں سے ہم نے اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ میاں اپنی بات پوری ٹھیک سے کہہ نہیں پاتے یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے. 2 مسئلے ہیں. ہم سمجھنا نہیں چاہتے کہ ہم اللہ میاں پہ ڈالتے ہیں کہ اللہ میاں بالکل لکھ کے دے دیتے کہ اے فلاں ابن فلاں تم سن لو کہ فلاں آدمی کو میں فلاں وقت بھیجوں گا. بھائی قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو سب چیزیں مل جائیں گی. مطلب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ علم کے بغیر ہم ساری باتیں پوچھتے ہیں. اب قرآن مجید میں اگر آپ چاہیں گے تو ایک آیت آگے آ رہی ہے، سورہ زخرف ہے، اس کے اندر ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت کی علامت ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا قیامت کی علامت؟ وہ تو 2000 سال پہلے نبی کریم سے 500 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب وہ آئیں گے تبھی تو قیامت کی علامت بنیں گے وہ. السلام علیکم. جی وعلیکم. ماشاء اللہ آپ بہت اچھی طرح لے کے چل رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. میرا سوال میں ذرا کنفرم کرنا چاہتا ہوں بیسکلی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی انویسٹمنٹ پراپرٹی لی اور اس پہ مارگیج لیا، لیکن بعد میں جیسا آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا اندازہ ہو گیا کہ سود پہ نہیں لینا چاہیے، تو وہ پراپرٹی بیچ دی گئی، لیکن اس پہ فار ایگزامپل ایکس اماؤنٹ آف نفع ہوا بیچنے پر، تو وہ رقم میرے خیال میں تو حرامی ہوگی یا نہیں رکھ سکتے اسے. یعنی اگر انسان جو ہے وہ اس بات سے رجوع کر لیتا ہے کہ میں آگے نہیں کروں گا، تو پیچھے کی چیز جو ہے وہ، یعنی وہ اس کو فرض کیجئے کہ اپنے طور پر صدقہ کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن رکھ سکتا ہے. دوسرا ایک سوال میرا یہ تھا کہ یہ ایک فرقہ ہمارے ہاں حضرت علی کو علی مولا کہتا ہے، آپ اس پہ کچھ کمنٹ کر سکتے ہیں؟ مولا کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے حضرت علی کے لیے. ایک جگہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا میں مولا تھا اس کا میں علی مولا ہوں گے، لیکن اصل میں انہوں نے اس کا پھیلا دیا ہے اس کو، ورنہ اصل مطلب یہ تھا کہ خاندانی زندگی میں جن کے خاندان کے امور کا میں ذمہ دار تھا، میرے بعد یہ ذمہ دار ہوں گے. تو مولا کا لفظ موجود ہے، لیکن اس کو ہم محدود طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ پھیلا دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. میں بس یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ ہر انسان کو ذائقۃ الموت حاصل ہوگی، تو حضرت عیسیٰ تو مطلب کہ ابھی دوبارہ آئیں گے، اس لیے تو وہ ہوگا کہ وہ بھی موت، ان کو بھی موت ہوگی. جی بالکل، جی بالکل. تو ایک بہت بڑا پروف ہے، اور یہ بات کا لاجک ہے کہ وہ ان کو واپس آنا ہے. جی بالکل. اس کے بعد ان کی موت ہوگی. ہاں دیکھیے نا، اب ہمارے ہاں آج کل فتنے جو پھیلائے جا رہے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے نبی اگر وہ نہیں ہوتے، نبی کی موجودگی میں نبی آ سکتا ہے. بھائی سوال یہ ہے کہ ایک نبی، پرانا نبی اگر آتا ہے تو وہ بطور نبی کے اس معنی میں آئے گا کہ پہلے نبی تھا، آج وہ امتی ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ مثلا اگر ایک وزیر اعظم ہے اور پرانا وزیر اعظم اس کے دور میں اس کے زمانے میں آتا ہے ملنے کے لیے، تو سابق فارمر پرائم منسٹر تو کہلائے گا وہ، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی نئے جو ایگزسٹنگ پرائم منسٹر سے تو اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے وہ، اسی لیے جو امام اس وقت کا ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ.